فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل ساتھ ساتھ دوڑنے کے قابل ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، ہاتھ بٹانے کے جب قابل ہوئے، تو قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا، اور حضرت ابراہیم نے صبح اٹھ کر اپنے بیٹے اسماعیل کو خواب سنایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں نے دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا، اور نبیوں کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ اور روایات میں موجود ہے کہ 3 دن حضرت ابراہیم کو یہ خواب آیا، تیسرے دن حضرت اسماعیل کو لیا اور خواب پورا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کو حضرت اسماعیل بھی تیار تھے، فرمایا حضرت اسماعیل نے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ پورا کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل بھی آخر بعد میں اللہ کے نبی بنے، ان کو بھی اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی۔ اسی وقت حضرت اسماعیل تیار ہوئے، حضرت ابراہیم نے تیار کیا، اور جا کر اللہ نے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، راضی ہو گئے اپنا حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جبین کے بل لٹا دیا۔ بس قرآن مجید نے اتنا ذکر کیا ہے، باقی یہ اسرائیلی اور تاریخی روایات ہیں کہ پٹیاں باندھی تاکہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی محبت کی وجہ سے حضرت ابراہیم پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ ان روایات کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کی شان کے یہ خلاف ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت ابراہیم اب اگر پٹی نہ باندھیں گے اپنی آنکھوں پر، یا اسماعیل کو الٹا لٹا دیا تاکہ ان کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ یہ ساری تاریخی اور اسرائیلی روایات ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جبین کہا جاتا ہے اس چیز کو، پیشانی کی ایک کنارے کو، یعنی ایک بغل کی طرف لٹایا، الٹا نہیں لٹایا، بغل کی طرف جس طرح جانور کو لٹایا جاتا ہے اس طرح لٹایا۔ لیکن جب ذبح کرنے لگے، چھری چلاتے ہیں، ذبح چھری نہیں چلتی، ذبح نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جنت سے جانور بھیجا، فرمایا یہ جانور ذبح کر دو، جانور ذبح کر دو، ثواب آپ کو بیٹا ذبح کرنے کا ملے گا، ثواب بیٹا ذبح کرنے کا ملے گا۔ اور اللہ نے پھر خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم پر، بہت بڑا امتحان تھا، جس امتحان کے اندر یہ کامیاب ہوئے۔ ہمارے استاذ یہاں ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ جب ایک پیپر لینے والا اور پیپر بنانے والا، چیک کرنے والا اور دوسرا جو پیپر دیتا ہے، پرچہ بنانے والا ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں نے پرچہ آسان بنایا، لیکن پرچہ دینے والا وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ پرچہ تو بڑا مشکل تھا لیکن میں نے کچھ نہ کچھ حل کر دیا۔ لیکن یہاں دیکھیں امتحان لینے والی ذات اللہ کی ذات، وہ خود فرما رہے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ پرچہ تو بڑا مشکل تھا لیکن فاتمہن، ابراہیم اس امتحان میں بھی 100% کامیاب ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ، یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب آیا، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، ذبح کرنے لگے لیکن وہ ذبح نہ ہوئے۔ اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، جانور بھیج دیا، اس کو ذبح کر دیا، فرمایا بیٹا ذبح کرنے کا ثواب مل گیا۔ یہ حقیقت ہے یا کوئی ڈرامہ ہے؟ یہ حقیقت ہے، اسی طرح ہوا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے یا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا، تو پھر یہ سارا واقعہ یہ ڈرامہ بنے گا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پتہ ہوتا کہ میں اسماعیل کو لے کر جاؤں گا، ذبح کروں گا، وہ ذبح نہیں ہوں گے، جنت سے جانور آ جائے گا، میرا بیٹا بچ جائے گا، تو اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ یہ تو ہمیں بھی آج اگر اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی ذریعے سے اگر ہمیں پتہ چل جائے
کہ آپ اس طرح اپنے بیٹے کو لے کر جاؤ، ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا، ذبح کرنا، لیکن ذبح نہیں ہوگا، میں جانور بھیج دوں گا، اس جانور کو ذبح کر دینا اور تمہیں ثواب بیٹا ذبح کرنے کا مل جائے گا۔ یہ تو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اگر پہلے سے پتہ چل جائے کہ اس طرح ہوگا تو پھر حضرت ابراہیم کا کوئی کمال نہیں۔ حضرت ابراہیم کا کمال تب بنتا ہے، یہ امتحان اور آزمائش تب بنتی ہے جب یہ مانا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ میں جاؤں گا اور اسماعیل ذبح نہیں ہوں۔ اگر پہلے سے پتہ ہوتا پھر تو امتحان ہی کوئی نہیں، اور اللہ تو فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ تو معلوم ہوا کل کیا ہونے والا ہے اس کو جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام